السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم سعادت حسن منٹو کا ایک شاہکار اور بہت ہی مشہور افسانہ ٹھنڈا گوشت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس افسانے پہ سعادت حسن منٹو پہ ایک عدالت میں کیس بھی ہوا تھا کہ اس افسانے میں انہوں نے کچھ گالم گلوچ بھی کیے ہیں، لیکن پھر ان پہ کچھ جرمانہ عائد ہوا اور وہ جیسے کہتے ہیں نا باعزت طریقے سے بری ہو گئے ہیں، تو وہ باعزت طریقے سے بری بھی ہو گئے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہت ہی مشہور افسانہ ہے ٹھنڈا گوشت۔ تو آج کی ویڈیو ہماری اس افسانے پر ہے اور یہ نہایت ہی زبردست قسم کا افسانہ ہے۔ تو ہم اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ تو ہم اپنا افسانہ شروع کرتے ہیں۔ ٹھنڈا گوشت۔ ایشر سنگھ جو ہی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا، کلونت کور پلنگ پر سے اٹھی۔ اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کا مضافات ایک عجیب پراسرار خاموشی میں غرق تھا۔ کلونت کور پلنگ پر آلتی بالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ایشر سنگھ جو غالباً اپنے پرگندہ خیالات کے الجھے ہوئے دھاگے کھول رہا تھا، ہاتھ میں کرپان لیے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ چند لمحات اسی طرح خاموشی میں گزر گئے۔ کلونت کور کو تھوڑی دیر کے بعد اپنا آسن پسند نہ آیا اور دونوں ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگی۔ ایشر سنگھ بھی کچھ نہ بولا۔ کلونت کور بھرے بھرے ہاتھوں پیروں والی عورت تھی، چوڑے چکلے کولے تھل تھل کرنے والے گوشت سے بھرپور، کچھ بہت ہی زیادہ اوپر کو اٹھا ہوا سینہ، تیز آنکھیں، بالائی ہونٹوں پر بالوں کا سرمئی غبار۔ تھوڑی کی ساکھ سے پتہ چلتا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے۔ ایشر سنگھ کو سر نگڑائے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ سر پر اس کے کس کر باندھی ہوئی پگڑی ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جو کرپان تھامے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے لرزاں تھے، مگر اس کے قد و قامت اور خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلونت کور جیسی عورت کے لیے موزوں ترین مرد ہے۔ چند اور لمحات جب اسی طرح خاموشی میں گزر گئے تو کلونت کور جھلک پڑی، لیکن تیز تیز آنکھوں کو نچا کر وہ صرف اس قدر کہہ سکی، ایشر سیاں۔ ایشر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کور کی طرف دیکھا، مگر اس کی نگاہوں کی گولیوں کی تاب نہ لا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کلونت کور چلائی ایشر سیاں، لیکن فوراً ہی آواز بھینچ لی اور پلنگ پر سے اٹھ کر اس کی جانب جاتے ہوئے بولی، کہاں رہے ہو تم اتنے دن؟ ایشر سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مجھے معلوم نہیں۔ کلونت کور بھنا گئی، یہ بھی کوئی ہاں یا نہ کا جواب ہے؟ ایشر سنگھ نے کرپان ایک طرف پھینک دیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں کا بیمار ہے۔ کلونت کور نے پلنگ کی طرف دیکھا، جو اب ایشر سنگھ سے لبالب بھرا تھا۔ اس کے دل میں بھی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا، جانی کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایشر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کلونت کور کے مانوس چہرے کو ٹٹولا اور رونا شروع کیا اور آواز میں درد تھا۔ کلونت کو ساری کی ساری سمیٹ کر اپنی بالائی ہونٹ میں آ گئی۔ ہاں جانی، کہہ کر وہ اس کے دانتوں سے کاٹنے لگی۔ ایشر سنگھ نے پگڑی اتار دی، کلونت کور کی طرف سہارا لینے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے گوشت بھرے کولے پر زور سے تھپکا مارا اور سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ سے کہا، یہ کڑی یا دماغ ہی خراب ہے؟ جھٹکا دینے سے اس کے کیس کھل گئے۔ کلونت کور انگلیوں سے اس میں کنگھی کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے پوچھا، ایشر سیاں، کہاں رہے ہو تم اتنے دن؟ بھورے کی ماں کے گھر۔ ایشر سنگھ نے کلونت کور کو گھور کے دیکھا اور دفعتاً دونوں ہاتھوں سے اس کے ابھرے ہوئے سینے کو مسلنے لگا۔ قسم واہے گرو کی بڑی جاندار عورت ہو۔ کلونت کور نے ایک ادا کے ساتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ ایک طرف جھٹک دیے اور پوچھا، تمہیں میری قسم بتاؤ کہاں رہے ہو؟ شہر گئے تھے؟ ایشر سنگھ نے ایک ہی لپٹ میں اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جواب دیا، نہیں،
کلونت کور چڑھ گئی۔ نہیں، تم ضرور چہ گئے تھے اور تم نے بہت سا روپیہ لوٹا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ وہ اپنے باپ کا تخم نہ ہو جو تم سے جھوٹ بولے۔ کلونت کور دیر کے لیے خاموش ہو گئی لیکن فوراً ہی بھڑک اٹھی۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رات تمہیں کیا ہو گیا۔ اچھے بھلے میرے ساتھ لیٹے تھے، مجھے تم نے وہ تمام گہنے پہنا رکھے تھے جو تم شہر سے لوٹ کے لائے تھے، میری بھکتیاں لیے رہے تھے، پھر جانے ایک دم تمہیں کیا ہوا، اٹھے اور کپڑے پہن کر باہر نکل گئے۔ ایشور سنگھ کا رنگ زرد ہو گیا۔ کلونت کور نے یہ تبدیلی دیکھتے ہی کہا، دیکھا کیسے رنگ پیلا پڑ گیا ہے ایشور سیاں، قسم واحد گرو کی ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ جان کی قسم کچھ بھی نہیں۔ ایشور سنگھ کی آواز بے جان تھی۔ کلونت کور کا شبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بالائی ہونٹ بھینچ کر اس نے ایک لفظ زور سے دیتے ہوئے کہا، ایشور سیاں کیا بات ہے، تم وہ نہیں ہو جو آج سے 8 روز پہلے تھے۔ ایشور سنگھ ایک دم اٹھ بیٹھا جیسے ہی اس پر حملہ کیا گیا ہو۔ کلونت کور کو اپنے تنو مند بازوؤں میں سمٹ کر اس نے پوری قوت کے ساتھ اسے بھنبھوڑنا شروع کیا۔ جانی میں کیا وہی ہوں، گھٹ گھٹ یا چھپیاں تیرے نکلے ہڈیاں دی گرمی۔ کلونت کور نے کوئی مزاحمت نہ کی لیکن وہ شکایت کرتی رہی، تمہیں اس رات ہو کیا گیا تھا؟ برے کی ماں کا وہ ہو گیا تھا، بتاؤ گے نہیں؟ کوئی بات ہو تو بتاؤ، مجھے اپنے ہاتھ سے چلاؤ اگر جھوٹ بولو۔ ایشور سنگھ نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے اور ہونٹ اس کے ہونٹوں میں گاڑ دیے۔ مونچھوں کے بال کلونت کور کے نتنوں میں گھسے تو اسے چھینک آ گئی۔ دونوں ہنسنے لگے۔ ایشور سنگھ نے اپنی صدری اتار دی اور کلونت کور کو شہوت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آ جاؤ ایک بازی تاش کی ہو جائے۔ کلونت کور کے بالائی ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئیں۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھمائیں اور کہا، چل دفعہ ہو۔ ایشور سنگھ نے اس کے بھرے ہوئے کولہے پر زور سے چٹکی بھری۔ کلونت کور تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ نہ کر ایشور سیاں، میرے درد ہوتا ہے۔ ایشور سنگھ نے آگے بڑھ کر کلونت کور کا بالائی ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبایا اور کچلنے لگا۔ کلونت کور بالکل پگھل گئی۔ ایشور سنگھ نے اپنا کرتا اتار کے پھینک دیا اور کہا، لو پھر ہو جائے تڑپ جا۔